آئیے دیکھتے ہیں کہ مسلمان عورت کیسی ہوتی ہے۔ ایک عورت آئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے آ کے کہا ما ارا کل شیء الا للرجال، اے اللہ کے نبی کیا بات ہے کہ ہم قرآن کریم کے اندر دیکھتے ہیں زیادہ تر مردوں کا ذکر ہوتا ہے، مردوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تو مردوں کے تعلق سے اگر خطاب کیا جاتا ہے تو بھی مردوں کو، مخاطب بھی کیا جاتا ہے تو مردوں کو، ہمارا ذکر نہیں ہوتا، ہمارا نام ہی نہیں آتا۔ اللہ کے نبی ایسی کیا بات ہے؟ ما ارا کل شیء الا للرجال وما ارى النساء يذكرن بشيء، عورتوں کا تو اس کے اندر ذکر آتا ہے تو بہت تھوڑا سا آتا ہے، زیادہ تر مردوں کو خطاب کیا جاتا ہے، مردوں کو مخاطب کیا جاتا ہے، مردوں کا ذکر کیا جاتا ہے، ہمارا ذکر کیوں نہیں آتا؟ حدیث کے اندر آتا ہے فنزلت هذه الآية، تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ کون سی آیت کریمہ ہے؟ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، آگے ذکر، یہ سوال آتے تھے اس زمانے کی عورتوں کے دماغ میں، قرآن میں ہمارا ذکر ہو، قرآن میں ہمارا نام آئے، اللہ ہمیں مخاطب کرے، یہ ہوتی ہیں کہ مسلمان عورت۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمومنین والمومنات، اور بے شک مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والی مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو یاد کرنے والے اور زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے اور بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں۔ 10 جملے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، 10 مردوں کے لیے، 10 عورتوں کے لیے۔ تو یہ تھی مسلمان عورت، ان کی صفات بھی بیان کر دی گئی کہ مسلمان عورتوں کے اندر کیا خوبیاں ہوتی ہیں، کیا صفات ہوتی ہیں، مسلمان ہو، مومن ہو، مسلمان ہو، مومنہ ہو، صبر کرنے والی ہو، سچ بولنے والی ہو، یہ صفات بھی بیان کی جا رہی ہیں ساتھ۔ تو وہ اپنی ایک بات کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئیں اور انہوں نے آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ہمارا بھی ذکر ہونا چاہیے قرآن و حدیث کے اندر۔ ایک مسلمان عورت کے لیے سب سے بڑی چیز اس کا ایمان ہے، حالانکہ مردوں کے لیے بھی ہے، لیکن چونکہ موضوع کی مناسبت سے میں زیادہ تر عورتوں کے تعلق سے بات کر رہا ہوں۔ ایک مسلمان عورت کے لیے سب سے بڑی چیز ایمان ہے اور سب سے بڑی چیز عقیدہ ہے، اور اگر اس بات کو نوٹ کر لینا، اور اگر وہ واقعی سچی مسلمان عورت ہے تو کیسی بھی مصیبت آ جائے، کیسی بھی پریشانی آ جائے، کیسی بھی دکھ ہو، کیسی بھی تکلیفیں ہوں، وہ اپنے ایمان کا سودا کر ہی نہیں سکتی۔ مسلمان ہو ایمان کا سودا کر لے، مسلمان ہو عقیدے کا سودا کر لے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک مسلمان عورت سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے تو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ اور ایمان بڑی پیاری چیز ہے دوستو، یہ جس کے اندر آ جاتا ہے اس کے اندر وہ طاقت بھر دیتا ہے
کہ ساری دنیا سے اکیلے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جائے لیکن ایمان ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ ایک نام آپ نے سنا ہوگا حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، مشہور صحابیاں ہیں حضرت خنسہ، ان کے تعلق سے کچھ بات کرتا ہوں۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت بڑے قبیلے کی بیٹی ہیں، قبیلہ بہت بڑا ہے اور باپ بھی اپنے قبیلے کا سردار ہے، یعنی بڑے قبیلے کی بھی بیٹی ہے اور باپ بھی قبیلے کا سردار ہے۔ اور حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بہت بڑی شاعرہ ہے۔ عرب کا ماحول تھا، عرب کا رواج تھا، لوگ شاعری کیا کرتے تھے، مرد بھی شاعری کرتے تھے، عورتیں بھی شاعری کیا کرتی تھیں۔ یہ اپنے قبیلے کی بہت بڑی شاعرہ بھی تھی، بہت بڑی شاعرہ تھی۔ دو بھائی تھے، جنگیں ہوتی رہتی تھی۔ قبیلہ اسد کے ساتھ میں ان کے قبیلے کی جنگ ہوئی، دونوں بھائیوں نے جنگ کے اندر شرکت کی اور دونوں بھائی اسی جنگ کے اندر مار دیے گئے۔ مورخین نے لکھا ہے حضرت خنسہ پہلے شعر و شاعری کم کیا کرتی تھیں، لیکن جب دونوں بھائی ایک جنگ کے اندر مارے گئے تو اپنے بھائیوں کی موت کو، اپنے بھائیوں کی تکلیف کو برداشت نہیں کر پائی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بھائیوں کی یاد میں سینکڑوں ہزاروں شعر لکھے، مرثیے لکھے اور اپنے بھائیوں کو یاد کرتی تھیں اور روتی جاتی تھیں۔ جوانی کا عالم ہے، دونوں بھائیوں سے بڑی محبت ہے اور دونوں بھائی ایک جنگ کے اندر مار دیے گئے ہیں۔ شاعرہ ہیں، اپنے غم کو شعر کے انداز میں باہر نکال رہی ہیں۔ کون ہے؟ حضرت خنسہ، نام یاد رکھیے گا۔ ایک وقت آیا، مسلمان عورتوں غور سے سن لو، ایک وقت آیا، مکہ فتح ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچی، اسلام لائی، مسلمان ہوئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 بیٹوں سے نوازا۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 بیٹے اللہ تعالیٰ نے دیے۔ یہ وہی خنسہ ہے، آج بڑھاپے کا عالم ہے، آنکھوں کی روشنی بھی کم ہو گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، خلیفۃ المسلمین ہے اور ایران کے اندر جنگ چل رہی ہے۔ ایران کی طرف سے ان کا سب سے بڑا سپہ سالار رستم اپنی فوج کو لے کر آیا اور ادھر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ جنگ قادسیہ کا موقع ہے، حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 4 بیٹوں کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں میری یہ آرزو ہے، اور سے سننا، یہ ایمان کی طاقت، یہ ایمان کی قوت کا میری یہ آرزو ہے، او میرے بیٹو تم چاروں کے چاروں جاؤ اور اس جنگ کے اندر شریک ہو جاؤ، اس جنگ کے اندر چلے جاؤ۔ ایک بیٹا کہنے لگا اماں 3 لوگ جاتے ہیں، ایک رک جاتا ہے۔ پوچھا کیوں رک جاتے ہو؟ کہا اماں تم بوڑھی ہو گئی ہو، تمہارا ساتھ دینے والا یہاں پر کوئی نہیں ہے، آنکھوں کی روشنی بھی تمہاری دھیمے دھیمے کر کے کم ہوتی جا رہی ہے، اماں ہم یہاں پہ رک جاتے ہیں، 3 بھائیوں کو ساتھ میں بھیج دیتے ہیں۔ کہا نہیں نہیں، تمہیں یہاں رکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم بھی ساتھ میں جاؤ، میرا تو یہ ارادہ ہے، میری تو یہ خواہش ہے کہ جنت کے اندر چاروں کونوں سے تم میرے پاس میں آؤ، چاروں کونوں سے تم مجھے اپنے پاس میں بلاؤ۔ یاد رکھیے گا یہ وہی عورت ہے جوانی کے عالم میں جب ان کے 2 بھائی ختم ہوئے تھے تو انہوں نے سینکڑوں شعر ان کی یاد میں لکھ دیے تھے، یاد کر کر کے رویا کرتی تھی۔ اسلام لے آئی، جنگ قادسیہ کا موقع ہے، 4 بھائی یا ان کے 4 بیٹے جنگ کے اندر جاتے ہیں اور جنگ کے اندر، اسی قادسیہ کی جنگ کے اندر 4 بیٹے شہید ہو جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں ان 4 کو مار دیا جاتا ہے۔ ایک آدمی دوڑا دوڑا حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں پہنچا اور جا کے کہنے لگا او بوڑھی اماں تیرے 4 بیٹے
بیٹے جنگ کے اندر شہید ہو گئے ہیں، چاروں بیٹوں کو جنگ کے اندر شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ وہی خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو جوانی کے عالم میں اپنے دو بھائیوں کی موت کو برداشت نہیں کر پائی تھی۔ آج ایمان لانے کے بعد بڑھاپے کے عالم میں نابینا ہونے کے باوجود بھی جب ان کو چاروں بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور آواز لگائی، الحمدللہ الذی شرفنی باستشہادہم۔ اللہ تیرا شکر ہے اے میرے پروردگار، تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے چاروں بیٹوں کو شہادت کی موت سے سرفراز فرمایا۔ کیا ہے یہ ایمان کی طاقت ہے۔ ایمان سے مسلمان عورت کبھی سودا نہیں کرتی۔ الحمدللہ الذی شرفنی باستشہادہم، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے چاروں بیٹوں کو شہادت کی موت نصیب فرما دیا۔ وَأَرْجُو أَن يَجْمَعَنِيَ اللَّهُ بِهِمْ فِي مُسْتَقَرِّ رَحْمَتِهِ۔ نوحہ نہیں کیا، چیخا نہیں، چلایا نہیں، اپنے گریبانوں کو نہیں پھاڑا، اپنے بالوں کو نہیں نوچا جیسا کہ ہمارے یہاں مسلمان عورتوں کے کام ہوا کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی مسلمان عورتیں، میری ماں بہنوں ذرا دیکھ لو، ایک ساتھ چار بیٹوں کی موت کی خبر ان کو پہنچ رہی ہے، ایک ساتھ چار بیٹوں کی شہادت کی خبر ان کو پہنچ رہی ہے۔ نوحہ نہیں کیا، چلائی نہیں، گریا بھی زبزاری نہیں کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں، وَأَرْجُو أَن يَجْمَعَنِيَ اللَّهُ بِهِمْ فِي مُسْتَقَرِّ رَحْمَتِهِ۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے چاروں بیٹوں کو شہادت سے سرفراز فرمایا، اور میں یہ امید بھی کرتی ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چاروں بیٹوں کو اور مجھے جنت کے اندر ایک ہی جگہ پہ اکٹھا فرما دے گا۔ یہ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ نے کہاں سے آئی یہ طاقت؟ ایمان کی طاقت ہے۔ تو ایمان بڑی پیاری چیز ہوتی ہے، اس سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اور ایک مسلمان عورت اپنے ایمان کی حفاظت کرتی ہے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرتی ہے۔ بادشاہ کے سپاہی آئے، کہا اے ابراہیم من ہذہ التی معک، یہ اور کون ہے تیرے ساتھ میں؟ کہا کہ اختی، میری بہن ہے، بخاری کی روایت۔ کہا یہ کون ہے تیرے ساتھ میں؟ کہا اختی، میری بہن ہے۔ اور ساتھ میں کون تھا؟ واقعہ مشہور ہے، بیوی تھی حضرت سارہ علیہ السلام۔ کیا کون ہے؟ کہا میری بہن ہے۔ کیا اچھا، حدیث کی شرح کرنے والوں نے لکھا ہے کہ اس ظالم بادشاہ کا کام یہ تھا کہ اگر اسے یہ پتہ لگ جائے کہ یہ جو عورت ہے اور جن کے ساتھ میں یہ جا رہی ہے اس کی بیوی ہے تو وہ اٹھوا لیتا تھا، اور اگر یہ پتہ لگ جائے کہ بیٹی ہے یا بہن ہے تو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ تو کہا وقت یہ میری بہن ہے۔ لیکن بادشاہ کے سپاہی نہیں مانے، آئے حضرت سارہ کو لینے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا تو اپنی بیوی سے کہا، یا سارہ واللہ یا سارہ لیس علی وجہ الارض مومن غیری وغیرک، اللہ کی قسم ہے اے سارہ، میں نے تجھے اس کے سامنے اپنی بہن کہہ دیا ہے، اور تو جانتی ہے اللہ کی قسم اس وقت پوری روئے زمین پر میرے علاوہ اور تیرے علاوہ کوئی دوسرا مومن نہیں ہے، اس لیے ایمان کے رشتے کے حساب سے تو میری بہن بنتی ہے، اس لیے میں نے بادشاہ کے سامنے تجھے اپنی بہن کہہ دیا ہے۔ کل کو آپ کہنے لگیں کہ لو ابراہیم علیہ السلام بھی جھوٹ بول رہے تھے، تو وضاحت بھی آ گئی حدیث کے اندر، ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اسی طریقے سے ایک مومنہ عورت دوسری مومن مرد کی بہن ہے۔ فرمایا لیس علی وجہ الارض مومن غیری وغیرک، میرے علاوہ تیرے علاوہ کوئی بھی زمین پر مومن نہیں ہے، اس لیے میں نے بادشاہ کے سامنے تجھے اپنی بہن کہہ دیا ہے۔ وَلَا تُكَذِّبِي حَدِيثِي، اب بادشاہ اگر تجھ سے پوچھے گا تو میری بات کو جھٹلانا مت، میں نے بتا بھی دیا کیوں کہا ہے، اس لیے مجھے اب جھوٹا ثابت نہ کر دینا۔ بادشاہ کے سپاہی لے کر گئے
غور سے سنو مسلمان عورتوں، ایک مسلمان عورت کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتی، کبھی اپنی عزت کا سودا نہیں کرتی۔ بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ جب وہ ظالم بادشاہ نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا، حضرت سارہ دعا کرتی ہیں، اللہم ان کنت آمنت بک و برسولک، اے اللہ میں تیرے اوپر بھی ایمان رکھنے والی ہوں اور تیرے رسول کے اوپر بھی ایمان لانے والی ہوں، اور اے اللہ تو جانتا ہے احسنت فرجی، اور میں اپنے شرمگاہ کی بھی اپنی عزت کی بھی حفاظت کرنے والی ہوں، فلا الا علی زوجی، شوہر کے علاوہ صرف میری عزت اگر حلال ہوئی ہے تو میرے شوہر کے لیے، فلا تسلط علی الکافر، تو اے میرے پروردگار اس ظالم سے مجھے بچا لے، اس سرکش سے مجھے بچا لے، اس نافرمان اور کافر سے اللہ تو میری حفاظت فرما دے۔ دعا کی۔ حدیث کے اندر آتا ہے بادشاہ پچھاڑ مار کے زمین پہ گرا اور تھر تھر کانپنے لگا جیسے کسی کے بدن کے اوپر غاشہ طاری ہو جاتا ہے۔ فوراً ہی کہتا ہے ادع اللہ لی ولا اضرک، اللہ سے دعا کر دے ابھی تو نے یہ کیا پڑھا جس کی وجہ سے میں زمین کے اوپر گر پڑا ہوں، کیا تو نے پڑھا ہے، پھر سے کوئی دعا پڑھ دے تاکہ میں صحیح ہو جاؤں، میں جب صحیح ہو جاؤں گا تو میں تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ پھر سے دعا کرتی ہے اللہم یمت یقال ہی قتلتہ، اے اللہ اگر یہ مر گیا تو دنیا کے لوگ کہیں گے کہ اس عورت نے ہی اس کو مار دیا، اس لیے اللہ تو اس کو صحیح کر دے۔ حدیث کے اندر آتا ہے وہ صحیح ہو گیا، اور صحیح ہوا تو اپنی بات سے پھر گیا، دوبارہ اس نے وہی کام کیا تو پھر وہی اس کے ساتھ میں ہوا، ایسے 3 مرتبہ ہوا۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ ہم اس پر قابو نہیں پا سکتے تو اپنے سپاہیوں کو بلایا، بخاری کے الفاظ ہیں، وہ سپاہیوں کو بلایا اور کہا کہ انکم لم تأتونی بانسان، ارے یہ تم انسان تو لائے نہیں میرے پاس، یہ انسان تو نہیں ہے، کون سی مخلوق ہے مجھے نہیں پتا لیکن یہ انسان نہیں ہے، جاؤ لے جاؤ اس کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں لے جاؤ اور لٹا دو اس کو، اور ہاں سنو وہ ہاجرہ کو ساتھ میں لے کر جاؤ۔ اب یہ حضرت سارہ ہاجرہ کو لے کر وہاں پر پہنچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہتی ہیں رد اللہ قید الکافر، اللہ رب العالمین نے اس کی ساری مکاریوں کو اور اس کے سارے مکر و فریب کو ختم کر دیا ہے، رد کر دیا ہے، وہ اخدم ہاجرہ، اور یہ ہاجرہ بھی ہمیں مل گئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس طریقے سے اپنے نیک بندے اور بندیوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے، اللہ کی نیک بندیاں کبھی بھی اپنی عزت کا سودا نہیں کرتے، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یا حفظ کا، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، احفظ اللہ یا حفظ کا، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی بندی حضرت سارہ کی حفاظت فرمائی۔ تو سارہ علیہ السلام نے ایمان کا سودا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، صبر سے کام لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کے اندر ہزاروں انبیاء پیدا فرمائے، اپنے شوہر کی فرما برداری کی، اللہ رب العالمین نے ان کی مصیبت کو دور کر دیا، اور یہ نیک کام جب انہوں نے کیا تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھی داخل فرما دے گا۔ یہ ہوتی ہیں مسلمان عورت۔